بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ کی بات ہے، مدینے کی پاک سرزمین پر ایک چھوٹے سے مگر نور سے بھرپور گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید علیل تھیں۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر صبر اور رضا کا ایسا پہاڑ تھی کہ کبھی لبوں پر شکوہ نہ آیا، نہ ہی کسی حاجت کا ذکر کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو نہ صرف شوہر تھے بلکہ عشق الہی کا روشن چراغ بھی تھے، اس روز بی بی کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی کمزوری دیکھ کر دل بھر آیا۔ نرمی سے بی بی فاطمہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولے، اے فاطمہ میری زندگی کی روشنی، آج تک تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی خواہش، کوئی شکایت زباں پر نہیں لائی۔ آج اگر دل میں کچھ ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں اور بہت ہی دھیمی آواز میں فرمایا، اے علی شیر خدا، آج دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فوراً فرمایا، بس اتنی سی بات، آج تمہارے لیے انار ضرور لاؤں گا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے لانا پڑے۔ مگر وہ موسم ایسا نہیں تھا کہ انار کا وقت نہیں تھا، بازار خالی تھے، مگر مولا علی کا وعدہ ایک عاشق کا وعدہ تھا۔ وہ گھر سے نکلے، دن ڈھل رہا تھا، سورج کے سائے لمبے ہو چلے تھے۔ ہر دکان پر بازار چھان مارا مگر انار نہ ملا۔ آخرکار ایک یہودی تاجر کے دروازے پر جا پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے انار چاہیے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اس موسم میں میرے گھر میں انار کہاں سے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سکون سے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں اور سچ کہتا ہوں تمہارے گھر میں انار ہے۔ یہودی جو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا تیزی سے بول پڑا، اس کے لہجے میں غصہ، انکار اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ میں ایک سچا یہودی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں۔ آپ کیوں ضد پر قائم ہیں؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دل کی سچائی زبان کے انکار سے نہیں چھپتی۔ اس کا لہجہ سخت ضرور تھا مگر حقیقت پر پردہ ڈالنا ممکن نہ رہا۔ اسی لمحے گھر کے اندر پردے کے پیچھے کھڑی اس کی بیوی جو کافی عرصے سے اسلام کی روشنی کو اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، سب باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری کب کی روشن ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے پردے کے پیچھے سے آواز دی، اے میرے شوہر، آپ بحث نہ کریں، ضد نہ کریں، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، میرے دل نے سچ کو پہچان لیا ہے، میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکی ہوں، اسلام کو اپنا چکی ہوں، اور آپ چاہیں جتنا بھی انکار کریں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی پورے ماحول پر سناٹا طاری کر گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمارے گھر میں انار ہے مگر کہاں؟ دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر دوڑا، کمرہ کمرہ، صندوق صندوق چھاننے لگا اور پھر ایک کونے میں رکھا ہوا ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق کھولا تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جیسے وہ ابھی تک جسے جٹلا رہا تھا۔ ایک چمکتا ہوا سرخ تازہ انار جو شاید کہ نظر سے اوجھل تھا مگر حقیقت میں وہی موجود تھا۔ یہودی کی آنکھیں بھر آئیں، زبان پر سناٹا، دل پر لرزہ اور روح پر اثر۔ اب وہ بے جان ہو چکا تھا۔ جس ہستی نے دروازے پر کھڑے ہو کر
اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر کہا تھا کہ تمہارے گھر میں انار ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ سچائی کا پیکر، ایمان کا چراغ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی لمحے دل کا پردہ بھی ہٹ گیا اور آنکھوں سے بھی وہ واپس باہر آیا۔ انار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اے علی، آج میں نے پہچان لیا کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہو اور تمہاری بصیرت، تمہارا دل اللہ کے نور سے منور ہے۔ میں اور میری بیوی گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کی طرف محبت بری نظر سے دیکھا اور فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آج کا یہ انار صرف فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ دو دلوں کی ہدایت کا سبب بھی بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سکون اور چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے انار ہاتھ میں تھامے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے قدموں میں نرمی تھی، جیسے کوئی بڑی نعمت لے کر اپنے محبوب کو دینے جا رہے ہوں۔ فضا میں روحانیت بسی ہوئی تھی، جیسے آسمان پر فرشتے ان کے قدموں کے راستے کو چوم رہے ہوں۔ مگر راستے میں ایک کونا ایسا آیا جہاں پر وقت ساتھ تھم گیا تھا۔ ایک بوڑھا اندھا فقیر مٹی پر بیٹھا ہوا تھا، کمزور جسم، ٹوٹے پھوٹے کپڑے، چہرے پر غربت اور بھوک کی گہری لکیریں اس کے لب کانپ رہے تھے۔ آواز میں تھکان تھی، آنکھیں بے نور، مگر زبان سے ایک بے بسی بھری آواز یعنی صدا نکلی، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے، کوئی ہے جو میرے دل کی خواہش کو پورا کر دے۔ یہ آواز صرف زمین پر نہیں گونجی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ انہوں نے فوراً قدم روکے، سر جھکایا اور دھیرے دھیرے اس فقیر کے قریب جا کر بڑے ادب سے پوچھا، بابا جی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ فقیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور عجیب بات ہے، آج میرے دل کو انار کی خواہش ہو رہی ہے، نہ جانے کیوں، بس جی چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی انار تھا۔ اب ایک طرف وعدہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کئی دنوں سے علیل تھیں اور جنہوں نے پہلی بار اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی خواہش زبان پر لائی تھی، اور دوسری طرف یہ فقیر بے بس بھوکا اندھا اور دل میں انار کی خواہش لیے اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کشمکش جاری تھی۔ عقل کہتی تھی، علی تم نے وعدہ کیا ہے، بی بی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، مگر دل کی آواز آئی، مگر یہ شخص اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اور جو اللہ کے نام پر مانگے اسے خالی لوٹانا کیسا؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر اٹھا کر فقیر کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں فرمایا، بابا جی، یہ انار اب آپ کا ہے، اللہ کے نام پر لے لیجئے۔ فقیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انار تھاما، جیسے کہ اس نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے وہ انار سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے ولی کے ہاتھ سے میری خواہش پوری کی، تو کتنا کریم ہے اور تیرے بندے کتنے باوفا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ اس فقیر کو دیکھتے رہے۔ اسی لمحے وہ خالی ہاتھ ضرور تھے، مگر دل اتنا بھر چکا تھا کہ گویا پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خالی ہاتھ مگر سر بلند کر کے واپس لوٹے۔ دل میں تھوڑا ملال بھی تھا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ دروازے پر پہنچے، جیسے ہی دستک دی تو ہاتھ بڑھایا
کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی۔ نور سے بھرا ہوا چہرہ، آنکھوں میں شفقت، لبوں پر مسکراہٹ، وہ بالکل بھی بیمار نہ لگ رہی تھی، بلکہ ایسے جیسے کسی خوشخبری کی منتظر ہو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا علی، آپ نے کہا تھا 1 انار لائیں گے، مگر آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پل بھر میں تو ساکت رہ گئے۔ آہستہ سے پوچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 10 انار؟ میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے فرمایا، جی ہاں، تھوڑی دیر پہلے ایک نورانی صورت والا فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کہا، اے فاطمہ، یہ انار تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے احسار کا صلہ ہے۔ اور پھر وہ 10 انار میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ دل کی گہرائیوں سے شکر کا دریا بہہ نکلا۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بی بی کو سارا واقعہ سنانا شروع کیا، یہودی کے ایمان لانے سے لے کر فقیر کو انار دینے تک۔ یہ لمحہ، ہر قربانی، ہر احساس، وہ سب کچھ جو ان کے دل پر گزرا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر تسلی، تسکین کی روشنی پھیلتی ہی جا رہی تھی، جیسے ان کے دل نے بھی وہی نور محسوس کیا ہو جو رب نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں رکھا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولتے بولتے چپ ہو گئے تو بی بی نے بس ایک جملہ کہا، اے علی، آپ نے وہی کیا جو رب کے بندے کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دنیا کی چاہت کو قربان کر کے رب کی رضا کو چنا۔ یہی وہ اخلاص ہے جو آسمان سے انار اتار لاتا ہے، وہ انار جنہیں مٹی کی دکانوں سے خریدنا ناممکن تھا، وہ انار جس پر نہ کسی سوداگر کا حق تھا، نہ کسی بازار کی قیمت کا، نہ وہ انار تھے جو صرف ایک ہی ہاتھ کی پہنچ میں تھے، وہ ہاتھ جو اللہ کی راہ میں دے کر خالی ہوتے ہوئے بھی بھر جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن کا ذکر ہے، کچھ عرب عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتوں کا عنوان تھا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہاں کچھ خاتون ان کی سخاوت کے قصے سنا رہی تھی کہ کیسے فاطمہ خود بھوکی پیاسی رہی اور دوسروں کو کھانا کھلا دیتی ہے، کیسے فاطمہ اپنی چادر تک راہ خدا میں بخش دیتی ہے، مگر ان عورتوں میں ایک منافقہ بھی بیٹھی تھی جس کے دل میں شک اور حسد کا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ اگر واقعی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اگر واقعی ان کے پاس دنیا اور آخرت کی دولت ہے، تو وہ ہر وقت اتنی سادہ کیوں رہتی ہے؟ ان کے پاس نہ ریشمی لباس ہے، نہ سونے کے زیورات، نہ بلند محل، بلکہ ان کے گھر کی حالت تو ایسی ہے جیسے کسی مفلس کا کچا مکان۔ عورتوں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حقیقتاً کچھ بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ منافق عورت اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا تو اس عورت نے ایک مصنوعی مسکان کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت شفقت سے فرمایا، وعلیکم السلام، آؤ بہن، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ وہ عورت جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے آنگن میں داخل ہوئیں تو اس کی نگاہ پہلی بار اس مقام پر پڑی جہاں وحی کا سایہ رہتا تھا، جہاں روزانہ پاکیزگی، عبادت اور ذکر الہی کی خوشبو مہکتی تھی۔ وہ عورت حیران تھی، اتنا سادہ سا گھر، نہ کوئی مال متاع، نہ قیمتی سامان، نہ کوئی بلند پردے، نہ ریشمی قالین، عالم صرف یہ کہ ایک چٹائی، ایک مشیق جس میں پانی رکھا گیا تھا، اور ایک مصلی جس پر شاید زمین نے بھی فخر کیا ہوگا کہ اس پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ ہے۔
وہ عورت کچھ لمحوں تک خاموش رہی، شاید کہ اسے توقع تھی کہ ایک بلند مکان، چمچماتی دیواریں، کوئی خادمہ اور شاندار استقبال ہوگا، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عاجزی نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگ آپ کی سخاوت کی تعریف کرتے رہے، نہیں تھکتے، ہر زبان پر آپ کی بزرگی، آپ کی کرامت، آپ کی عبادت اور آپ کے دروازے سے لوٹنے والوں کی قسمت بدل جانے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سب دیکھنے پرکھنے اور آزمانے آئی ہوں۔ کیا واقعی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے معجزہ یا دولت کہا جا سکے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھا کر نہایت سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ ایک ایسی نظر جس میں نہ غرور تھا، نہ ناراضگی، بلکہ صرف کرم، علم اور نور ہدایت تھا۔ اے عورت، آپ نے نرم آواز میں فرمایا، دولت صرف وہ نہیں جو دنیا والوں کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اصلی دولت تو وہ ہے جو دل کو سکون دے، روح کو طہارت دے اور انسان کو اس کے رب کے قریب کر دے۔ ہماری دولت وہ ایمان ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، وہ سجدے ہیں جو ہمارے پیشانیوں کا زیور ہیں، وہ آنکھیں ہیں جو قرآن پر گرتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، وہ دل ہے جو ذکر خدا سے لبریز ہے۔ بتاؤ کیا یہ دولت کم ہے؟ عورت ہنسی، مگر وہ ہنسی مذاق اڑانے لگی تھی، اس میں گمنڈ تھا، اور وہ بولی، میں آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئی۔ اگر واقعی آپ کے پاس کوئی کرامت ہے، کوئی خزانہ ہے تو مجھے دکھائیے۔ اگر آپ مجھے اپنی دولت یا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں مان لوں گی کہ آپ سچ کہتی ہیں اور واقعی آپ کا تعلق آسمانی سلسلے سے ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک ایسی نظر جس میں اپنے رب کے فیصلوں پر مکمل توکل، اس کی قدرت پر یقین اور ہدایت کی تمنا چھپی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور بہت ہی نرم لہجے میں فرمایا، وہ ذرا دیکھ رہی ہو، اس کمرے میں ایک مصلی پڑا ہوا ہے جہاں میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہوں، جاؤ اسے ہٹا کر دیکھو، اگر تمہارا دل سچا ہے تو تمہیں تمہاری تلاش ضرور مل جائے گی۔ عورت حیرت سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ اس حجرے میں پہنچی، چھوٹا سا کمرہ مگر روحانی عظمت سے لبریز، وہاں وہ مصلی رکھا ہوا تھا، سادہ، پرانا، مگر ہر دھاگے میں عبادت کی خوشبو تھی اور ہر تہ میں صبر کا راز چھپا ہوا تھا۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے مصلی ہٹایا، جیسے ہی وہ مصلی ہٹا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتی ہے کہ نیچے زمین جیسے خزانے اگلنے لگی ہے، بے شمار ہیرے، انمول جواہرات، چمکتا ہوا سونا، سفید اور سبز موتی، اور وہ خزانہ بھی ایسا کہ جس کا نہ کوئی کنارہ تھا نہ کوئی گنتی۔ وہ حیران کھڑی تھی، اس کی سانسیں رک رہی تھی، ہاتھ کانپے رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ایک ایک ہیرا اٹھاتی، دیکھتی اور پھر رکھ دیتی، مگر جیسے ہی وہ ایک ہیرا ہٹاتی اس کی جگہ دوسرا ہیرا ظاہر ہو جاتا، جتنا نکالتی خزانہ ویسے کا ویسا ہی رہتا، بے شمار، بے حساب اور بے مثال۔ وہ عورت اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی، اس کی آواز گلے میں اٹک گئی، جیسے کہ کسی نے اس کے دل کی ضد توڑ دی ہو اور اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو، جگا دیا ہو۔ کانپتے ہوئے قدموں میں وہ واپس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئی۔ وہ بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی، اور وہ مسکان ایسی تھی جو دلوں کو تسکین دیتی ہے اور شک کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ عورت رو پڑی، اس کے آنسو اس کی پلکوں سے پھسلتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے، جیسے اس کے دل کی ندامت کا گواہ بن رہے ہوں۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں گر گئی اور سسکیوں کے ساتھ کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، میں گمنڈ میں آ گئی تھی، میں نے شک کیا آپ کا
کا مذاق اڑایا۔ کیا مگر آج میں مانتی ہوں کہ آپ کے والد اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہیں۔ مجھے بھی اپنے رب کی طرف لوٹا دیجئے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، پھر آپ کے در حق سے نصیب پانا چاہتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت محبت سے اس کے آنسو پونجے، اسے اٹھایا اور فرمایا، اے عورت، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اس نے تمہارے دل کو ہدایت دی ہے اور تمہارا گھمنڈ توڑ کر تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور ایمان کی روشنی میں قدم رکھو۔ پھر اس عورت نے وہی اسلام قبول کر لیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔